بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سرات.e.مustaqem سعودی نیوز چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ آج 24 جولائی 2021 ہے۔ آج کی اہم ترین خبروں کا آغاز قرآن پاک کی اس آیت کے ترجمے سے کیا جاتا ہے۔ سورہ ملک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک جو لوگ بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت اور بہت بڑا اجر ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان قرآنی آیات اور احادیث کو سمجھ کر ان پر مکمل عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں کافی اہم معلومات ہیں، ویڈیو مکمل دیکھا کریں، لائک کر کے دوستوں سے شیئر بھی۔ بہت سارے غیر ملکی افراد نے سوالات کیے ہیں کہ سعودی حکومت کی جانب سے ابھی تازہ ترین جو اعلامیہ 31 اگست 2021 کے لحاظ سے ویزوں اور ایگزٹ انٹری ویزوں، وزٹ ویزوں میں اضافہ، فری میں تجدید کے بارے میں جو خبر آئی تھی، ابھی تک ان کے ویزے ایکسٹینڈ نہیں ہوئے، ان کے اقامے ایکسٹینڈ نہیں ہوئے۔ دوستو، آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ سعودی عرب میں جس دن عید الاضحیٰ تھی یعنی 20 جولائی کو، اس دن ہی خادمین حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی جانب سے تمام غیر ملکی افراد کے لیے خوشخبری سنائی گئی تھی۔ اس کے بعد سعودی عرب میں مسلسل تمام آفیسز عید کی بنا پر بند ہیں، چھٹیاں ہیں عید کی بنا پر، تمام ادارے ابھی بالکل بند ہیں۔ عید کی چھٹیوں کے بعد انشاءاللہ اس بارے میں باقاعدہ آپ لوگوں کو SMS کے ذریعے، جو بھی آپ کے ملکوں میں اس وقت نمبر آپ کے ایکٹیو ہیں اس کے ذریعے آگاہ کر دیا جائے گا۔ اس بارے میں کسی بھی قسم کی کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اپنی کمپنیوں کفیلوں سے رابطہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ 10 سے 15 دن آپ سکون کے ساتھ بیٹھے رہیں۔ اگر اس کے بعد بھی کوئی چیز آپ کو سمجھ میں نہیں آتی تو آپ میرے چینل پر کمنٹس کر کے اس کا حل پوچھ سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، سعودی حکومت کی جانب سے واضح بتا دیا گیا ہے کہ کسی بھی شخص کو کسی آفس آنے کی ضرورت نہیں۔ سعودی عرب کا جو الیکٹرانک سیٹ اپ ہے، بہترین قسم کا کمیونیکیشن کا سیٹ اپ، جوازات، اس کے ذریعے تمام غیر ملکی افراد جو کہ سعودی عرب سے اس وقت باہر ہیں ان کے ویزوں، اقاموں اور ایگزٹ انٹری ویزوں کو آٹومیٹک نظام کے ذریعے تجدید کر دیں گے، آپ پریشان نہ ہوں۔ بہت سارے غیر ملکی افراد جس میں انڈین اور پاکستانی بھائی شامل ہیں، یہ سوال پوچھا کہ ڈیلٹا کی کیا علامات ہیں اور وبائی مرض کرونا کے بعد ڈیلٹا کی پہچان کیسی ہے۔ دوستو، اس بارے میں ایک تفصیلاً ویڈیو بنا چکا ہوں جس کا لنک میں نے کمنٹس باکس میں پن اپ کر دیا ہے، جس میں نے باقاعدہ ڈیلٹا کی علامات کہ کس طرح کی صورتحال ڈیلٹا کے آنے کے بعد ہوتی ہے، یہ جراثیم انسانی جسم پر کس طرح سے اثر انداز ہوتا ہے، آپ اس ویڈیو میں جو پکچرز شیئر کی گئی ہیں اس سے اندازہ کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، وبائی مرض کرونا جسم کے اندر ایسی تبدیلیاں رونما کر دیتا ہے جس سے دوسری بیماری آسانی سے جسم پر اثر انداز ہوتی ہے، یعنی قوت مدافعت کا جو سسٹم ہے جسم کا، وہ کرونا کی بنا پر کمزور ہو جاتا ہے۔ ڈیلٹا کی کیا علامات ہیں؟ اگر آپ اس بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو جو لنک میں نے کمنٹس باکس میں اپنے دوسرے چینل کا پن اپ کر دیا ہے، اس ویڈیو کا آپ اسے لازمی دیکھیں تاکہ آنے والے دنوں میں آپ کو مزید معلومات کے لیے آسانی بھی ہو اور اپنے لیے احتیاطی تدابیر بھی آپ اختیار کر سکیں۔ سعودی محکمہ موسمیات کے قومی مرکز نے کہا کہ ہفتے کو مملکت کے بہت سارے علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش، جبکہ نجران، جازان، عسیر اور بہا میں بارش سے سیلابی صورتحال پیدا ہونے کا امکان ہے۔ سعودی ذرائع ابلاغ سے جو اہم ترین اطلاعات موصول ہوئی ہیں اس کے مطابق ان علاقوں میں جن کے نام لیے گئے ہیں دوستو، تیز ہوائیں چلیں گی اور ژالہ باری کا بھی بہت امکان ہے۔ سعودی محکمہ موسمیات کے قومی مرکز نے کہا کہ مکہ المکرمہ کے پہاڑی علاقوں، ریاض کے جنوبی مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش کا بہت امکان ہے، جبکہ الشرقیہ اور ریاض میں گرد آلود ہواؤں سے حد نظر محدود ہو جائے گی۔ گرد آلود ہواؤں کا سلسلہ نجران کے علاوہ جنوب مغرب کے پہاڑی مقامات کے مشرقی علاقوں تک پہنچ جائے گا۔ مکہ المکرمہ اور مدینہ منورہ ریجن میں اس کی لپیٹ میں ہوں گے۔ ہفتے کو سب سے زیادہ گرمی دمام، حفر الباطن اور حلسہ میں 45 سے 46 سینٹی گریڈ ریکارڈ پر آ سکتی ہے،
عرب کے سب سے کم ٹیمپریچر السودہ میں 14 سے 15 سینٹی گریڈ ریکارڈ پر آ سکتا ہے۔ سعودی محکمہ موسمیات اور دفاع مدنی نے تمام افراد کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کے لیے کہا ہے اور جازان، طائف، بہا، تبوک اور اس سے ملحقہ جو بھی ساحلی پٹی ہے وہاں تیز بارشیں ہوں گی۔ سعودی محکمہ موسمیات نے خبردار کر دیا ہے کہ تمام لوگ نشیبی علاقوں میں جانے سے گریز کریں کیونکہ پانی کا تیز بہاؤ تمام راستے بند کر کے بہت مشکلات پیدا کر سکتا ہے۔ سعودی وزارت حج عمرہ کی جانب سے اعلان کر دیا گیا ہے کہ نئے عمرہ سسٹم کے تحت اتوار 25 جولائی 15 ذی الحجہ سے نئے اجازت نامے عمرے کے سلسلے میں جاری کرنے شروع کر دیے جائیں گے۔ سعودی ذرائع ابلاغ سے وزیر حج ڈاکٹر محمد الفتح مشات نے کہا کہ اتوار 25 جولائی سے اعتمرنا ایپس کے ذریعے عمرے کے لیے اجازت نامے جاری کیے جائیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ وزارت حج عمرہ اور سعودی ایئر لائن مشترکہ پروگرام چلائیں گے۔ اس کے تحت اعتمرنا ایپس اور السعودیہ کے ذریعے عمرہ اجازت نامے آسانی سے حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ یاد رکھیں ابھی سعودی عرب میں حج کے دوران عمرہ زائرین کی جو اجازت نامے تھے وہ بند ہو گئے تھے، اب دوبارہ سے 25 جولائی بروز اتوار سے شروع ہو جائیں گے۔ سعودی عربین ایئر لائن نے اپنی سرکاری ویب سائٹ جو کہ www.saudia.com ہے اس پر اعتمرنا ایپس کی سہولت کا اضافہ کر دیا ہے۔ سعودی خبرساں اداروں کے مطابق گوگل پلے اور ایپ سٹور پر سمارٹ فون پر ایپس کے ذریعے یہ سہولت مہیا کی گئی ہے۔ سعودی ایئر لائن نے وزارت حج عمرہ کے تعاون سے یہ سہولت فراہم کی ہے۔ اس کی بدولت انتہائی کم وقت میں اعتمرنا ایپس کے ذریعے فراہم کی جانے والی سہولت مہیا ہوں گی۔ سعودی ایئر لائن اپنے مسافروں کو پہلے مرحلے میں نئی سہولت سے فائدہ اٹھانے کا موقع فراہم کرے گا۔ مسافر جدہ اور طائف کے لیے ریزرویشن کراتے وقت اس ایپ کے ذریعے عمرہ اجازت نامے جاری کرا سکیں گے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ سعودی ایئر لائن اگلے مرحلے میں سہولتوں کا دائرہ وسیع کر دے گا۔ اعتمرنا ایپس میں تمام سہولتیں السعودیہ یعنی سعودی ایئر لائن کے مسافروں کو حاصل ہوں گی، مثلاً مسجد الحرام میں نماز ادا کرنا، مسجد نبوی کی زیارت کرنا، روضہ شریف صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز کا اجازت نامہ حاصل کرنا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری سہولیات سعودی ایئر لائن کے ذریعے سفر کرنے پر جدہ اور طائف میں آنے والے افراد کو مل جائیں گی۔ سعودی ایئر لائن سفر کے دوران اپنے مسافروں کو عمرے کے لیے مناسب وقت کے انتخاب کا موقع آسانی سے مہیا کرے گی۔ اعتمرنا اور السعودیہ استعمال کرنے والوں کو ٹکٹ اور مطلوبہ معلومات کے اندراج پر عمرہ، نماز اور زیارت کا اجازت نامہ ترجیحی بنیاد پر مل سکے گا۔ سعودی کسٹم کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ شمالی سعودی عرب کے بری سرحدی چوکی کے راستے 21,44,180 نشاور گولیاں سعودی عرب میں لانے کی کوشش کو ناکام بنا دیا گیا ہے۔ گولیاں ٹماٹر کے پیسٹ میں چھپا کر لائی جا رہی تھیں۔ سعودی عرب کے سیکیورٹی اداروں نے ایک ٹرک سے ٹماٹر پیسٹ کے کارٹن جو کہ سعودی عرب میں لائے گئے تھے اس میں نشاور گولیاں فنکارانہ طریقے سے چھپا کر لانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ ایکس رے ٹیسٹ آلات کے ذریعے معائنے کے دوران نشاور گولیوں کا پتہ لگایا گیا۔ ٹماٹر پیسٹ کی بوتلوں کے کور میں گولیاں چھپائی گئی تھیں۔ سعودی عرب کے سیکیورٹی اداروں نے کہا ہے کہ سعودی عرب کے ہوائی اڈے، بندرگاہیں، بری سرحدی چوکیوں پر ہمارے افسران اس قسم کی کوششوں کو ناکام بنانے کے لیے انتہائی مہارت اور جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہیں۔ ایسے افراد جو سعودی عرب میں غیر قانونی طریقے سے ایسی اشیاء لانے کی کوشش کریں گے انہیں کسی صورت میں معاف نہیں کیا جائے گا۔ جون کے آخر سے 45 لاکھ سے زیادہ نشاور گولیاں جدہ اسلامی بندرگاہ کے راستے فروٹس کی پیکٹس میں چھپا کر سعودی عرب میں لانے کی کوشش کو ناکام بنا دیا گیا تھا۔ اس کے بعد یہ سب سے بڑی کارروائی دوبارہ سے کی گئی ہے۔